بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے دونوں پاؤں پانی کے اندر رکھ کر اللہ پاک کا اسم مبارک صرف 70 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کے جسم سے ہر بیماری ختم ہو جائے گی، شوگر کا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ جسم کے جس جس حصے پہ بیماری ہوگی، اس عمل کو جیسے جیسے کرتے جائیں گے، جسم کے ہر حصے سے بیماری باہر نکلتی جائے گی۔ آج اپنے تمام بھائیوں بہنوں دوستوں کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کو کرنے سے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ شوگر کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ صرف اتنی شوگر ہی جسم میں باقی رہے گی جتنی اس کو ضرورت ہوگی، کیونکہ یہ شوگر کا جو مرض ہے وہ بہت ہی زیادہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، ان میں غذا کا متوازن نہ ہونا، ہم اچھی غذا نہیں لے رہے ہوتے، ہم باقاعدگی سے ورزش نہیں کرتے، ہم طرح طرح کے بازاری مشروبات پیتے ہیں، میٹھے سے بنی ہوئی کئی اشیاء کا استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں شوگر کے علاوہ بھی کئی دوسری بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنی غذا اور دوسرے لوازمات، جن میں خاص طور پر فاسٹ فوڈ شامل ہیں، کولا شامل ہیں، مکمل طور پر ان سے پرہیز رکھیں۔ فاسٹ فوڈ کی جگہ ہمیں تازہ سبزیوں اور پھلوں کا استعمال کرنا چاہیے، اور کولا کی جگہ ہمیں ہمیشہ تازہ پانی ہی استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ کولا میں شکر کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے، جو کہ ہمارے شوگر کو بھی بڑھا دیتی ہے اور بھی کئی طرح کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو آج میں آپ کو جو عمل بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کو کر لینے سے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ کے جسم سے شوگر بھی ختم ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس عمل کی برکت سے جسم کے اندر جس حصے میں جو بیماری ہوگی وہ بھی باہر نکلنا شروع ہو جائے گی۔ دوستو، آپ کو پتا ہے کہ شوگر کے مریض جو ہوتے ہیں آج کل کے دور میں، وہ آپ دیکھ لیں کہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں، طرح طرح کی میڈیسنز کا استعمال کرتے ہیں، ڈاکٹروں سے علاج کرواتے ہیں، لیکن پھر بھی تسلی نہیں ہو پاتی۔ بیماری جب آ جاتی ہے تو انسان طرح طرح کے گلے شکوے کرنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماری ایک نعمت ہے۔ اس نعمت کی برکت سے اس کے سبب انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ جہالت کے سبب دکھ یا بیماری میں شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے فوری طور پر دنیا میں سزائیں دے دیتا ہے، اور جب کسی بندے کی برائی چاہتا ہے تو اس کی سزا کو محفوظ رکھتا ہے، حتیٰ کہ اسے قیامت کے دن پوری عطا کر دے گا۔ بیماری کو اللہ پاک کی نعمت جانے، نہ کہ اس کو اپنے اوپر عذاب سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور گلے شکوے کرنا شروع کر دیں۔ بعض اوقات انسان کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبت میں اسے آرام پہنچایا جاتا ہے، اسے سکون دیا جاتا ہے، راحت دی جاتی ہے، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس بندے کو آرام پہنچانے کی بجائے تکلیف میں کیوں مبتلا کر دیتے ہیں؟ یہی سوچ کر انسان تقدیر سے شکوہ کرتا رہتا ہے اور کم علمی میں زبان سے کفریہ کلمات نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ اس تکلیف کے لیے میں ہی رہ گیا تھا، یا یہ پریشانی مجھے ہی کیوں دی جا رہی ہے، کیا یہ سب کچھ میرے لیے ہی ہے، کیا میں ہی اس قابل ہوں کہ یہ دکھ برداشت کروں؟ اس طرح کے بہت سے گلے شکوے اس کے زبان پر آتے ہیں، وہ نکالتا رہتا ہے۔ دراصل انسان کو اس دنیا میں جو پریشانیاں آتی ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں۔ پہلی قسم پریشانیاں وہ ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی جانب سے اس کا عذاب اور قہر ہوتی ہیں۔ گناہوں کی اصل سزا تو آخرت میں ملنی ہے، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھا دیتے ہیں۔ اور دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ تکلیف اور پریشانیاں وہ ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کے درجات بلند فرماتے ہیں۔ ان دونوں قسم کی پریشانیوں میں فرق یہ ہے کہ اگر انسان ان تکالیف کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چھوڑ دے اور اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی نہ کرے، یعنی نماز نہ پڑھے، ذکر اور توبہ استغفار نہ کرے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ پریشانی یا تکلیف جو اس پر آئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قہر و عذاب ہے۔ اور اگر وہ ذکر و اذکار کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا رہتا ہے، بیماری کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، تو یہ اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اس آزمائش میں ہمیشہ صبر کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو اگر ایک آدمی شوگر کی بیماری میں مبتلا ہے
تو کیا وہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک شوگر کی بیماری میں ہی مبتلا رہا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایک سٹیج آتی ہے زندگی میں عمر کے ساتھ ساتھ کہ جب وہ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو جو بیماری ہوتی ہے وہ کچھ عرصے کے لیے ہوتی ہے، انسان کو کچھ نہ کچھ سکھا کر جاتی ہے۔ اگر انسان سیکھ جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے، توبہ و استغفار کر لیتا ہے، تو وہ بیماری ٹل جاتی ہے اور اس کی زندگی سنورنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک تو چاہتے ہیں کہ میرے بندے کی زندگی سنور جائے، دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ دوستو آج آپ دیکھ لو، آپ کے گھر میں، آپ کے گلی محلے میں، آپ کے رشتہ داروں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ شوگر کی بیماری تو آپ کو عام نظر آئے گی۔ جس عمل کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کو یہ سوچ کر کرنا ہے کہ میرے اوپر جو بھی بیماری آئی ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہے۔ میں ذکر و اذکار کروں گا، استغفار کروں گا، توبہ و استغفار کروں گا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گا اور یہ عمل کروں گا تو اللہ پاک اس کی برکت سے میری اس آزمائش کو، اس مصیبت کو مجھ سے دور فرما دیں گے۔ تو جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو کرنے سے پہلے آپ کا یہ پکا یقین ہو کہ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے مجھے شفا عطا فرما دیں گے۔ دوستو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ایک ٹب لینا ہے، اس کے اندر پانی ڈال لینا ہے، آدھا ٹب پانی کا بھر لیں اور اس کے اندر آپ نے اپنے دونوں پاؤں رکھ لینے ہیں۔ کوشش کریں کہ اگر وضو کر کے یہ عمل کیا جائے تو سونے پہ سہاگا ہوگا، پھر تو کیا ہی بات ہے کہ اگر آپ وضو کر کے اس عمل کو کر لیں۔ اور اگر وضو نہیں بھی کر سکتے تو کوئی بات نہیں، کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں زیادہ ایجڈ ہوتے ہیں نہیں بھی کر سکتے، لیکن کوشش کریں کہ باوضو ہو کر اس عمل کو کر لیا جائے۔ یقین کیجئے کہ شوگر کیا، جسم کے اندر جس طرح کی بیماری ہوگی اس کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ اللہ کے فضل سے ہر بیماری آپ کے جسم سے باہر نکلنا شروع ہو جائے گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک ٹب پانی کا لینا ہے اور آرام سے کسی بھی چیئر پر بیٹھ کر اس ٹب کو نیچے رکھ لینا ہے اور اپنے دونوں پاؤں اس ٹب میں رکھ لینے ہیں۔ دونوں پاؤں اس ٹب میں رکھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کا اسم مبارک پڑھنا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس کو آپ نے غور سے سن لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 2 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ کوئی سا بھی درود آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی جو ہے وہ زیادہ برکت والا سمجھا جاتا ہے اور ویسے بھی اس کی زیادہ فضیلت ہے، لوگ زیادہ اسی کو پڑھنے پر ترجیح دیتے ہیں۔ 2 مرتبہ درود ابراہیمی، 2 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد اللہ پاک کا اسم مبارک ہے، اس کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ کے دونوں پاؤں پانی کے اندر ہوں، ڈوبے ہوئے ہوں اور 70 مرتبہ آپ نے اللہ پاک کا یہ اسم مبارک پڑھ لینا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یا شافیو یا سلامو۔ اللہ پاک کا یہ اسم مبارک یا شافیو یا سلامو بہت ہی زیادہ مجرب ہیں۔ اگر آپ لوگ میرے ساتھ مل کر پڑھنا چاہتے ہیں تو 70 مرتبہ میرے ساتھ مل کر پڑھ سکتے ہیں، تاکہ اسی وقت آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں، آپ کو یاد بھی ہو جائے، آپ کی زبان کے اوپر بیٹھ جائے، اور پھر جب آپ عمل کے لیے یہ ذکر کرنا شروع کریں تو آٹومیٹک آپ کی زبان پر یہ ذکر آنا شروع ہو جائے۔ تو میں آپ کو ایک بار پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے اس عمل کو پڑھنا ہے، اس عمل کو سن لیجئے۔ 270 یا شافیو یا سلامو، 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 یا شافیو یا سلامو،
या शाफियु या सलामु 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 या शाफियु या सलामु। मर्तबा जब आपने अल्लाह पाक का ये इस्म मुबारक या शाफियु या सलामु पढ़ लेना है, उसके बाद आखिर में फिर आपने 2 मर्तबा दुरूद इब्राहिमी और 2 मर्तबा सूरह फातिहा पढ़कर अल्लाह के हुजूर छोटी सी दुआ कर लेनी है अपनी बीमारी के लिए, या दिल ही दिल में दुआ कर लें कि अल्लाह पाक मेरी बीमारी को दूर फरमा दे। दोस्तों, कभी भी परेशान ना हो, अल्लाह का शुक्र अदा करें, इस अमल को करें, यकीन करें कि आपको डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। जो लोग कहते हैं कि हम मेडिसिन ले थक चुके हैं, दवाइयाँ खा कर थक चुके हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो मेरे साथ मिलकर इस अमल को पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने के बाद आप खुद देख लेंगे कि अल्लाह के फजल करम के साथ हर तरह की बीमारी आपके जिस्म से निकलना शुरू हो चुकी है। जितने भी लोग आज घरों में परेशान बैठे हुए हैं, बीमारियों को लेकर परेशान हैं, खासकर शुगर की बीमारी को लेकर परेशान हैं, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि मेरे कहने पर सिर्फ 1 हफ्ता इस अमल को करके देख लें। अगर आपने सालों साल दवाइयाँ खाई हैं और फर्क नहीं पड़ा, 1 हफ्ता करके देख लें, अल्लाह की बारगाह में दुआ मांग कर देख लें। इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा तो हर तरह की बीमारी से शिफा अता फरमाकर आपकी जिंदगी को 4 चांद लगा देगा वो परवरदिगार। तो अगर आप इस अमल को करना चाहते हैं तो एक दफा फिर से मेरे साथ मिलकर पढ़ लीजिए। या शाफियु या सलामु 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 या शाफियु या सलामु
يا شافي يا سلام 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 يا شافي يا سلام